اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوستو 2023 وہ سال ہے جس سے بہت سی عالمی طاقتیں خوفزدہ ہیں، اور بالخصوص اگر کہا جائے کہ یورپ کو یہ سال سانپ کی طرح ڈستا ہے اور اس کی نیندیں حرام کر کے بیٹھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ سال ہے جب ترکی کا 1923 کا 100 سالہ معاہدہ لوزان منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ معاہدہ لوزان کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس معاہدے کے تحت اتنے عرصے سے ترکی کے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ اب بندھے نہیں رہیں گے۔ لیکن اس سب کے اندر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دیں، ساتھ ہی ساتھ یورپی یونین نے بھی ترکی پر پابندیاں لگا دیں تاکہ آنے والے 3 سالوں میں یعنی 2023 تک ترکی کی معیشت تباہ ہو جائے اور وہ اپنے گھٹنوں پر آ جائے، اور پھر ترک صدر رجب طیب اردوان کوئی ایسا کام نہ کر سکیں جس سے یورپ کو یا یورپی معیشت کو خطرہ ہوگا۔ لیکن دوستو وہ کہتے ہیں کہ غیب سے مدد پہنچتی ہے جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور وہی معاملہ ہو رہا ہے جو ارطغرل غازی کے ساتھ ہوا تھا۔ دوستو اگر آپ نے ڈرامہ سیریل دریلش ارطغرل دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود ارطغرل غازی ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنتا تھا، اور اب ایسے ہی موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، چاہے وہ ناگورنو قراباغ کے مسلمان ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے مسلمان۔ رجب طیب اردوان ان سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور جس طرح ارطغرل غازی کے لیے غیب سے مدد پہنچی تھی، اسی طرح طیب اردوان کے لیے بھی ارطغرل کی ہی سرزمین یعنی وہ شہر جسے ارطغرل کا مدفن کہا جاتا ہے، اور یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت تھا، اسی شہر سے سونے کے ذخائر نکلے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ارطغرل غازی کے شہر سعود سے ملنے والے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ یہ کچھ ملکوں کے کل GDP سے بھی زیادہ ہیں، اور 2 سال کے اندر تقریباً 9 ارب ڈالر ترکی کی معیشت کو ملیں گے۔ دوستو یہ غیب سے ایک مدد ہے۔ اس سے پہلے اکتوبر میں ترکی نے گیس کے ذخائر بھی ڈسکور کیے تھے۔ اور اب جو عالمی طاقتیں ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ 1923 میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا، جس میں سب سے پہلی شک یہ تھی کہ ترکی 100 سال کے لیے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا اور مذہب اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز جو تھی جس نے ترکی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا وہ یہ تھی کہ ترکی کوئی بھی تیل کی ڈرلنگ نہ ہی اپنی سرزمین پر کرے گا اور نہ ہی کسی اور کی سرزمین پر کر سکے گا، بلکہ دوسرے ملکوں سے ہی تیل خریدنے کا پابند ہوگا۔ اور تیسرا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ استنبول کے سمندر یعنی آبنائے باسفورس سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے ترکی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ اب یہ سب کچھ ترکی 2023 کے بعد کر سکتا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک اسلامی ریاست بن کر ابھر سکتا ہے۔ دوستو ان تمام تر معاملات میں بیرونی طاقتوں کی جانب سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور ترکی کی معیشت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ جتنے زیادہ روڑے اٹکائے جائیں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اب ایسے خزانے دریافت ہو رہے ہیں جو ان تمام تر پابندیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، جبکہ رجب طیب اردوان جو اپنے مشن پر اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں وہ اس مشن میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔